الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چار وجوہات کی بنا پر مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ وجوہات آپ کو بتا دی، اب اس کا حل کیا ہے کہ انسان کیسے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا پڑا ہے وہ اللہ کی رحمت کی طرف کیسے آئے، یعنی اس کا حل کیا ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید، توجہ اور اس کا دل ہو کہ اللہ تعالیٰ اب معاف کر رہا ہے۔ تو اس کی تین وجوہات بڑے، یعنی اگر ہم اس کو کہنے کہ تین وجوہات بڑی کہ جس کے ذریعے سے انسان اگر اس کو اپنائے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اور 99 ایک کم 100 اپنے پاس رکھے۔ تو دیکھیں ایک حصہ ہوتا ہے اور وہ ایک حصہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک حصہ پوری دنیا میں اللہ نے بانٹا ہے، ایک حصہ پوری دنیا میں ہے، کتنی ماں محبت کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، تو 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ تو سوچو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بندوں سے، یہ اللہ کی محبت۔ تو انسان کبھی بھی رب کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑی محبت کرتا ہے، جس طرح ماں ایک بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو حدیث ایک دوسری میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ماں سے 70 درجے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی پہلی، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ایک اللہ نے دنیا میں۔ دوسرا، توبہ کا دروازہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کھولا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کب تک؟ یعنی جب تک انسان کے جان کے اندر سانس ہے، جسم کے اندر، جب تک ملک الموت نہ آئے اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ یہ صرف ایک تشبیہ دینے کے لیے کہ جس طرح ماں بچے کو گود لیتی ہے، اس کو محبت کے بازو پھیلاتی ہے، تو وہ بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دن کا گناہ گار وہ توبہ کر لے۔ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہ گار وہ توبہ کر لے اور میری طرف آ جائے، اور اسی طرح دن کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے رات کا گناہ گار وہ توبہ کر کے میری طرف آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کیسے رحمت۔ اور اسی میں وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کم 100 ایک انسان نے قتل کیا، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اسی طرح ذوالکفل کا کتنا مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا کہ ہر روز نئی عورت کے ساتھ وہ رات گزارتا تھا، لیکن توبہ کی، لوگ اس کے جنازے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ نے دروازے پر لکھ دیا کہ میں کفل سے راضی ہوں، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی میں بخشش کروں۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا۔ نمبر 3 پر کیا ہے؟ آزمائش۔ اب انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ایک آزمائش اپنے بندے کی کر رہا ہوگا، اور یہ آزمائش محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اسے کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کو اس مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں تکلیف آتی ہے وہ سزا نہیں، دراصل وہ گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آزمایا؟ کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو نہیں آزمایا؟ ہر ایک نبی کو اللہ نے آزمایا، ہر ایک رسول کو اللہ نے آزمایا۔ کیوں؟
درجات کی بلندی کے لیے. انبیاء تو ویسے ہی پاک ہیں, ویسے ہی وہ ورا الورا اعلیٰ بلند درجات کے مالک ہیں. اسی طرح صحابہ کو اللہ نے آزمایا, صحابہ کی درجات کی بلندی کے لیے. تو یہ تین, اب ہمیں سبق کیا اس سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں کیسے آئیں. تو روزانہ سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار کریں, 100 مرتبہ کیا کریں, استغفار کریں. اسی طرح دوسرا عمل یہ کہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کریں. اسی طرح اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ ہمارے دل کے اندر سے اندھیروں کو نکال کے اپنی روشنی ڈال, اپنی رحمت کی توجہ اس طرف کر, اپنی رحمت ڈال, اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یہ اعمال چند دن کرے, انشاءاللہ دل کی تختی اللہ تعالیٰ بدل دے. وہ جو اندھیرا ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, اور ایمان کی روشنی, ایمان کا چراغ اندر اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.